نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی جس طرح خبر پہنچی ہے کہ پی آئی اے کا طیارہ جو لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا اور اس میں تقریباً 100 کے قریب مسافر لوگ موجود تھے، وہ حادثے کا شکار ہوا اور ایئرپورٹ پہ اترنے سے چند منٹ پہلے ہی ایئرپورٹ کے قریب ہی کریش کر گیا، اور حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے کئی ساری اموات اور کئی سارے لوگ زخمی وہ ہو چکے ہیں۔ اس پر سب دو تین باتیں جو بڑی اہم ہیں کرنے والی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان تمام خاندان والوں کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں جتنے لوگ مرد اور عورتیں بچے اس حادثے کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، بہت سارے لوگ اس میں سے روزے کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے ایسی حالت میں ان کے لیے مقدر فرمایا تھا اس دنیا سے جانا، تو اللہ رب العزت سے امید بھی ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت کاملہ بھی ضرور عطا فرما دیں گے۔ دوسری چیز کرنے والی اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت میں مریض ہیں، جو اس وقت میں بیمار ہیں، جو اس وقت میں زخمی ہیں، ان لوگوں کو صحیح انداز سے ان کی ٹریٹمنٹ کا ہونا، تمام امت مسلمہ خاص طور پہ اہل پاکستان کا ان کے لیے دعا میں مشغول ہو جانا، اللہ جل شانہ ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کا ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے، کسی کو کسی بھی انداز سے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس ٹائم میں پوری امت خاص طور پہ پاکستان کے رہنے والے اور خاص طور پہ پھر کراچی کے رہنے والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی فکر کریں۔ یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ بھی ہے، ان کی صلہ رحمی بھی اسی بات میں ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم ان کے علاج معالجے میں یا ان کو خون دینے، خون کا عطیہ دینے، یا کوئی اور طریقہ ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کرنے، کسی بھی طریقے سے ہم ان کو دلاسا دینے میں کام آ سکتے ہیں، ہمیں یہ ضرور کام آنا چاہیے۔ اور صرف اس خبر کو برائے خبر لینا، یا اس سے ہم صرف اور صرف دیکھنا اور اس کو یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شفقت کے ہاتھ کو بھی آگے بڑھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، اس دنیا سے ہر ایک انسان نے جانا ہے۔ کوئی انسان کسی انداز سے اس دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا انسان دوسرے انداز سے جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 1 منٹ پہلے، جب حادثے سے چند منٹ پہلے تک وہ خوش و خرم ہوں گے، اپنے پلان جو ان کے منصوبے جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ سب کچھ ہوں گے، بچے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، مرد حضرات تھے تو ان کے گھر کی خواتین، والدہ، اہلیہ، بچیاں، بہنیں اور والد اور بھائی، اعزا و اقارب انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ یہاں آئیں گے، اتریں گے اور آج روزہ افطار ہم سب اکٹھے کریں گے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا وہ اس طریقے سے چند منٹ پہلے وہ خود بھی خوش و خرم، اور چند منٹ کے بعد کا جو منظر ہے وہ انتہائی دردناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ عبرت لینی چاہیے کہ سب کی زندگی گزر رہی ہے، کسی انسان کی کسی بھی وقت میں آخری گھڑی آ سکتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی آخری گھڑی آ جاتی ہے تو پھر نہ تو ایک لمحہ تاخیر اور نہ ایک لمحہ پہلے، بلکہ عین اسی وقت میں اس کو موت کا فرشتہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ رمضان کے بھی آخری لمحات ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔